السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں فرض نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ فرض نماز کو وقت مقررہ پر، جو نماز کا وقت ہے اس وقت پر ٹھیک قیام کے ساتھ مکمل رکوع سجود کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نماز کو مکمل ادا کر لیتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے ہاں حج پر جائے گا۔ وہ انسان دین اسلام کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے کسی فریضے کو سر انجام دے گا۔ ہو سکتا ہے ان فرائض میں سے وہ فریضہ حج کو ادا کرے، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے اگر وہ انسان قرض دار ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا قرض اتار دیا جائے گا، اور تیسری تعبیر اس کی یہ ہے وہ انسان فاحش کاموں اور منکرات سے اجتناب کرے گا۔ تیسری بات، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو فرض نمازوں میں سے نماز ظہر ادا کرتا ہوا خواب میں دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ یہ دنیا و آخرت کے جو امور ہیں ان پر غالب آ جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے گی، کیونکہ جو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے یہ انسان اس وقت میں کاروبار میں، رزق کمانے میں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اللہ کے ہاں رکوع سجود کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان خود کو نماز ظہر ادا کرتا ہوا دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے جو کام ہیں ان میں وہ فتح حاصل کرے گا، ان کو وہ مکمل طریقے سے پورا کر سکے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں کشادگی آئے گی۔ چوتھی بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں نماز عصر خود کو ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان جو کام کر رہا ہے، یہ انسان جو مطلوبہ کام کر رہا ہے یا پھر کسی کام میں وہ لگا ہوا ہے، کسی کام کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو سخت تنگی اور پریشانی کے بعد اس کو پورا کر لے گا۔ پہلی بات، اگر تو وہ نماز خود کو پڑھتا ہوا، نماز کو مکمل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ تنگی پریشانی کے بعد اس کام کو مکمل کر لے گا۔ اگر وہ خواب میں خود کو نماز عصر ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے لیکن وہ نماز کو مکمل نہیں کر پاتا، خواب میں اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اس کا یہ مطلوبہ کام ہے، جو یہ کام کرنے کی زندگی میں کوشش کر رہا ہے، وہ کام وہ پورا نہ کر سکے گا۔ پانچویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو نماز مغرب ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی نماز عصر ہی کی طرح ہے۔ تو جو انسان خود کو نماز مغرب پڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان یہ دنیاوی کام کر رہا ہے، جو دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے یا پھر آخرت کے لیے کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ اس کام کو پورا کر لے گا، اللہ کی طرف سے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ چھٹی بات، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں نماز عشاء ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اہل خانہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا اور ان کے لیے سامان راحت کا اہتمام کرے گا۔ سامان راحت سے مراد دنیا کا جو مال دولت ہوتی ہے، دنیاوی کاموں کے لیے جو مال کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، چھت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ انسان اپنے اہل خانہ کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نماز عشاء پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کی عمر پوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو نماز عشاء ہے یہ دن کے آخری مصروفیات میں سے ایک ہے۔ انسان کے جو تمام تر مصروفیات ہیں دن کی، ان میں سے جو آخری مصروفیت ہے وہ عشاء کی مصروفیت ہے۔ تو جو انسان اپنی آخری مصروفیت کو ادا کر لیتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ انسان کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، یہ انسان کی زندگی مکمل ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ ساتویں بات، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو صبح کی نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان اپنا کوئی خیر کا وعدہ پورا کرے گا۔
اس انسان نے اگر کسی انسان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، کسی نیک کام کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ انسان اس وعدے کو پورا کرے گا۔ 8ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو نماز جمعہ ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان کی کوئی مراد، کوئی تمنا پوری کی جائے گی، اس انسان کی جو خواہش ہے، اس انسان کی جو آرزو ہے، اللہ کی طرف سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ 9ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس انسان کو غموں سے راحت ملے گی، مرض سے شفا ملے گی، تنگی سے اس کو کشادگی ملے گی۔ تو جو انسان خود کو عید کی نماز پڑھتا ہوا دیکھے، عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوا دیکھے، اگر وہ انسان بیمار ہے اس کو شفا ملے گی، اگر وہ انسان تنگ دست ہے تو اس کو کشادگی ملے گی، اگر وہ انسان غم زدہ ہے تو اس کو خوشحالی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ 10ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان شرک سے بری ہے اور یہ قسم کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ انسان عید کی نماز خواب میں پڑھنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں اور اپنی قسموں کو پورا کرنے والا ہے۔ 11ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو لوگوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان جو صاحب خواب ہے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی دل اللہ رب العالمین صاف کر دیں گے، پاکیزہ کر دیں گے۔ 12ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو نماز جنازہ ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو جس کا نماز جنازہ یہ ادا کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان اس انسان کے لیے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان سفر پر جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مسافر ہوتا ہے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسافر جو ہے وہ قصر نماز ادا کرتا ہے جن کی تعداد 2 رکعت ہوتی ہے۔ 14ویں اور آخری بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو نوافل نماز ادا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی تیاری میں مشغول ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہے، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی تمام تعبیریں خواب میں خود کو فرض نماز اور نوافل نماز ادا کرنے کی۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔